بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ پیران پیر، تمام پیروں کے پیر، تمام اولیاء کے سردار، جب ہم ان کو پیر مانتے ہیں تو لوگ آج کل کے پیروں پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو پیر کیوں مانتے ہیں؟ پیر تو ماننا نہیں چاہیے، کوئی پیر ایسا ہے ہی نہیں جس کو مانا جائے۔ تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ پیر کی کوالٹی دیکھیں، آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، نیک لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ جو پیروں کو نہیں مانتے یا جو پیر بنتے ہیں کہ جناب محترم آپ پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی زندگی پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر کیسے ہوتے ہیں، پیر کیسے بنا جاتا ہے، علم حاصل کیے جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر کیے جاتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر ادب سیکھا جاتا ہے، علم سیکھا جاتا ہے، پھر جا کر لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے مرشد بنا جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ صبح اٹھا کوئی کام نہ ملا، شام کو کہا گا چلو میں پیر بن جاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تقریر کرتے تھے 13 فنون پر آپ تقریر کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور بہجت الاسرار وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ ایک آیت کے 40 معنی بیان کر دیتے تھے، یعنی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دیتے تھے۔ آج کے لوگ، آج کے پیر ایک تفسیر نہیں پڑھتے، قرآن کو اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے ساتھ معاذ اللہ بدلتے ہیں، نہ تفسیروں کو دیکھتے ہیں، نہ حدیثوں کو دیکھتے ہیں، نہ آثار صحابہ کو دیکھتے ہیں، نہ آثار اہل بیت کو دیکھتے ہیں، تو پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لو جی ہم نے تو قرآن پڑھا تھا، ہم غلط ہو گئے۔ وہ قرآن پڑھنے کے لیے علم چاہیے، علم حاصل کر کے قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ اگر بیان کریں تو 13 فنون سے زیادہ میں کریں، اور اگر کسی آیت کی تفسیر بیان کریں تو 40 تفسیریں بیان کریں، اور اگر سارا دن گزاریں تو وہ درس و تدریس میں گزاریں، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور جتنے شرعی علوم درس نظامی کے ہیں وہ کتابیں پڑھائیں۔ صبح سے لے کر شام تک ان کا مشغلہ یہی ہو کہ وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہم ان کے مقابل میں ایسا پیر دیکھتے ہیں جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اور غوث اعظم علیہ رحمہ تہجد گزار ہیں، فرض نماز تو چھوڑنا دور کی بات ہے، آپ تو نوافل بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہم ان کے مقابلے میں ایسے پیروں کو لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو لاتے ہیں کہ جنہوں نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا ہوتا، جنہوں نے زندگی میں قرآن مجید صحیح طرح ایک بار نہیں پڑھا ہوتا۔ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اگر مقابلہ کروا رہے ہیں تو پھر سیرت دونوں کی پڑھنی پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیر اچھا ملے تو حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی سیرت پڑھیں، اس کے مطابق اگر کوئی پیر ملے تو بیعت کر لیں، ورنہ نہ کریں، اور انکار بھی نہ کریں۔ اللہ کے ولیوں کا انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جو منہ میں آیا بک دیا، نہ کبھی قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اور پھر کہتے ہیں لو جی ہمیں تو دین کی باتیں پتہ ہے، ہم فلاں مولوی کو سنتے ہیں، فلاں عالم کو سنتے ہیں، فلاں چیزیں پڑھتے ہیں۔ وہ فلاں میں نہ رہو، قرآن حدیث پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے۔